اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے سے دعاؤں کی شکل میں اپنے تک پہنچنے کے بہت سے راستے عنایت فرما دیے. یہ دعائیں ہیں جو حقیقت میں راستے ہیں، جو راستے بتاتی ہیں ہمیں پہنچنے تک. ان سے ایک بڑی عجیب اور غریب دعا ہے، بڑی مختصر، بہت چھوٹی، لیکن ظاہر ہے تو عرض کیا میں نے کہ ہر دعا جو ہے ایک بہت بڑا مفہوم اور مضمون اندر چھپایا ہوا دیا. اللہم اغفر لی وارحمنی وادخلنی جنتی. بہت چھوٹی دعا ہے لیکن کتنی عظیم مضمون ہے. آپ دیکھیں اس میں، اب اس دعا کو آپ ایک پرلے میں رکھ دیں اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ملٹی پلائی کرتی جائیں. آپ پوری دنیا میں جو نعمتیں رکھی ہیں اللہ پاک نے، ان کو سب کو ملٹی پلائی کرتے رہے اور دوسرے سانچے میں رکھ دیں تو اس دعا کے مقابلے میں وہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں گی. اتنا فرق ہے. پہلا نقطہ سمجھ آ گیا کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے الحمدللہ اس ناسپاتی دنیا کے مقابلے میں ہم جنت کو کبھی نہیں لے کر آئیں گے. جہاں مقابلہ ایسا ہوا کہ اس بات سے جنت مل رہی ہے اور اس چیز سے جنت برباد ہو رہی ہے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بے شک کتنی حسین دنیا مل رہی ہے لیکن ہم اپنی جنت کو خراب نہیں کریں گے. بات سمجھے؟ تو کیا چیز ہے جنت کو خوش کرے گی دوستوں؟ نقطہ، ان کو جو ٹیسٹ آئے گا، جو مزہ آئے گا، جس کے متلاشی ہوں گے حقیقت میں، جس کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے دنیا کے اندر، سب کچھ اپنا لٹا دیا تھا انہوں نے زندگی میں، سب کچھ ایک طرف رکھ دیا تھا. وہ کیا چیز تھی؟ جنت. یہ تو سودا بہت سستا ہے. نہیں، وہ چیز ان کو جنت میں ملے گی، اس وجہ سے وہ خوش ہوں گے. وہ کیا ہے؟ رضا الہی. جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی اگائے گا، اے جنتی میں تجھ سے راضی ہو گیا. اللہ جب یہ سنے گا جنتی تو بس اس وقت اس کی مستی کا عالم نہیں پوچھ سکتے. جنتی کا کہ سبحان اللہ مجھے سب کچھ مل گیا، تو راضی ہو گیا مولا مجھ سے. اللہ اتنے بڑے لفظ ہوں گے رضا الہی کے، رضوان اللہ. اللہ قرآن کہ اللہ کی رضا جو ہے کیا ہے؟ سب سے افضل ہو جائے گی. کس مقام پر؟ جنت کے اندر. رضوان اللہ اکبر. مزہ ہے نا؟ تو وہ حاوی ہوگی ہر چیز پہ رضا الہی. سارا کچھ جنت کا ملنا، جنت کے انعامات ساری اس نقطے کے اندر ہی ہوں گے کہ ہم اللہ ہم سے راضی ہوگا. جنت وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا. جنت وہ کیا ہے؟ رضا الہی کا مقام ہے حقیقت میں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے تو بولیں سبحان اللہ. تو بھائی وہ مقام ہے. تو جنتی جس کو کہے گا کہ سبحان اللہ اللہ راضی مجھ سے، اس کا ایک تھوڑا سا دنیا میں مزہ آتا ہے اس کا. تو یہ جو اصل لوگ ہیں انہیں ہم ایک ہی چیز کہے دن رات کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو دل میں لگنے والی بات ہے. سبحان اللہ. وہ نہیں سوتے، وہ نہیں کہتے کہ پتہ نہیں میرے سجدے سے میرا رب راضی ہے. وہ ہر رات اور دن پریشان ہی رہتے ہیں کہ اللہ کے میں بھی جاؤں گا بھی یہ نماز مجھے دے دی. ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں نا ان چیزوں. ہم نے تو ایک سطحی چیز رکھی ہے. ہمیں نہ اپنی منزل کا پتہ ہے، نہ اس ٹیسٹ کا پتہ ہے، نہ جنت کی حقیقت کا پتہ ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہے ہیں باتیں بتا رہا ہوں نا، حقیقت یہی ہے ہر چیز کی. وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور پھر روتے رہتے ہیں، پھر گھبراتے رہتے ہیں، جسم کانپتے رہتے ہیں ان کے. کیوں؟ کہ پتہ نہیں اللہ راضی ہے مجھ سے راضی. بہت بڑا سبق ملا جو ہمیں چاہیے. وہ کیا؟ کہ رب سے جو چیز ملائے گی بندے کو، رب سے جو چیز ملائے گی، رضا الہی جس سے بندہ حاصل کر سکے گا. اب میں پھر دعا کو پڑھ دوں آپ کے سامنے. اللہ مغفر لی وارحمنی وادخلنی جنتی. اگر جنت تمہیں چاہیے، جنت کے پیچھے کیا اصل کیا ہے؟ جنت کے پیچھے کیا ہے؟ سب بھول گئے. ہاں، رضا الہی کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو جنت کا لفظ لگا دیا. حقیقت میں کیا ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی چیز ہے
جس سے تم اللہ کو راضی کر کے جنت میں پہنچ سکتے ہو، تم رضا کی خوشخبری سن سکتے ہو. کون سا؟ اللہ مغفر لی. سب سے پہلے کیا چیز تمہیں کرنی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے؟ سچی توبہ کرنی ہوگی اللہ سے. بولے سبحان اللہ. ہے نا دعا؟ سب سے پہلی بات جو ہوگی بندگی کی انسان کی وہ کیا ہوگی؟ توبہ ہوگی. توبہ دو چیزوں پر ہوتی ہے، استغفار دو کیفیت پہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ بھی ختم کرتی ہے انسان کے اور درجات کو بھی بلند کرتی ہے. سبحان اللہ. آپ سوسم کا جو ظاہر ہے گناہ تو تھا ہی نہیں، کچھ نہیں تھا، تو آپ کی استغفار جو تھی ہر لمحے آپ کو بلند کر رہی تھی، درجات کو اونچا کرتی تھی اللہ کے نزدیک. پتہ اب تو وہ اللہ ہی وہ جانے کیا مقام ان کے بلند ہوتے ہیں اس سے، لیکن ہر استغفار آپ کی وہ اوپر لے کے جاتی تھی. اسی طرح بندے کے جو دو چیزیں ہیں کہ بندگی کا تقاضا انسان کا یہ ہے، ہمارا تو حال یہی ہے نا بھائی کہ ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں، تو اللہ کی رضا تک جانے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، قرآن سب کچھ یہ تو سیکنڈری چیز ہے، اس کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا جب تک بندہ سب سے پہلے اپنے رب کو ان گناہوں سے معافی مانگ کر ان ساری عبادات کو جو اس نے کرنی ہے اللہ سے قبولیت کا درجہ نہ مانگ لے اس کے، اللہ تو اس کو قبول فرمانا. تو سب سے پہلے جو آدمی سمجھ رکھے گا، یہ بتاتی حدیث، اس کو چاہیے یہ سالک جو ہوگا، جو تزکیہ کرنے والا ہوگا، جو اللہ کو پانے والے، جو صوفی ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، ان کا پہلا قدم کس پر ہوگا؟ اونچا بولیں، کس پر ہوگا؟ توبہ پر، سچی توبہ پر. اگر جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے تو میرے بھائیوں سب سے پہلے بندے کو سچی توبہ کرنی ہے. سچی توبہ ایسی ہو جو توبہ کا حق ہے. سب سے سارے گناہوں کو اپنے سمیٹ کر انسان اپنے سامنے رکھ لے، سارے گناہوں کو، باطنی اور ظاہری سب گناہوں کو سمیٹ کے اپنے سامنے رکھ لے. اب سفر کر رہے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کا، اصل میں اپنی نمازوں کو قبول کروانے کا، اپنی عبادت کو قبول کروانے کا. تو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے؟ سچی توبہ. تو یہ رحمت جو ہے دونوں کے درمیان میں اللہ پاک نے رکھ دی، بیچ میں پتہ لگ جائے کام کس سے بننا ہے آخر تک؟ اللہ کی رحمت سے. تو رحمت کہاں سے ملے گی دنیا میں؟ مجھے بتائیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سارے درجے ہم نے دیے میں محبوب تجھے، لیکن ایک چیز کا ہم اعلان کرتے ہیں جو مخلوق کے لیے کام آئی ہے. کیا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ. اللہ حقیقت یہ ہے میرے محبوب، تیرے جلوے جو میں نے بکھیرے ہیں کائنات کی دنیا میں صرف انسانوں تک نہیں ہے، پوری مخلوق کو اس نے تم لپیٹ لیا. تو اس چیز میں وہ کیا چیز ہے؟ رحمت للعالمین. کتنے عالم ہیں، ہر عالم آپ کو جانتا ہے، اور ایک چیز سے جانے گا کہ شفاعت آپ ہی کریں گے. اللہ یہ چیز دیکھی نہیں ہوگی تو حشر میں پتہ چلے گا. سارے انبیاء جواب دے جائیں گے، سارے گروپ جواب دے جائیں گے، ساری امتیں کھڑی ہوں گی. کیوں؟ کہ عالمین کو جو رحمت العالمین ہے انہی کی طرف سے ہو، وہی رحمت بکھیریں گے. تو آج بھی کام انہی سے. میرے بھائیوں ایک نقطہ پہ آخری سن لیں کہ اللہ کی رحمت جو بیچ میں ہے کس کے؟ توبہ کو اگر کامیاب کرنا چاہتے ہو، جنت میں اگر کرنا چاہتے ہو تو رحمت چاہیے، اور رحمت ایک ہی چیز سے ملے گی جب اتباع رسول ہو. آج راضی کر لو اللہ کو، آج راضی کر لو اللہ کے نبی کو. ایکچولی یہ کہنا چاہتا تھا، آج راضی کر لو اللہ کے نبی کو تو کل جنت میں رضا ملے گی اللہ کی. پھر بولنا سبحان اللہ.